السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ ہم تمام انسانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا، جیسے اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو مبعوث کیا اور ہر رسول کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کا تعارف نہیں رکھتے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بھول چکے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اسی لیے ہم کو خیر امت کہا گیا۔ فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تم نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے ان کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ان بھولے بھٹکے انسانوں تک پہنچنا اور ان کو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا تعارف کرانا، ان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ اور یہی اس جمہوریہ، یوم جمہوریہ کا بھی یہی پیغام ہے۔ آج یوم جمہوریہ ہے، آج جمہوریت کا دن ہے، اور جمہوریت کے اندر ہم کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنے مسلک کی، ہم اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں۔ دفعہ نمبر 21 کے تحت ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے رائٹس ہیں، یہ اس دستور ہند نے ہم کو یہ اجازت دی ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان غیر مسلم بھائیوں تک پہنچیں اور ایک اللہ کی طرف بلائیں، اور پھر اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو بلائیں۔ غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ ہم اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ایسے اخلاق پیدا کریں کہ غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے اتنے اچھے اخلاق ہیں تو پھر ان کا دین کیسے ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کفار مکہ کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے جا رہے تھے، باہر نکل گئے تو ایک کافر ان کو ملا اور کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مکے والے مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے۔ تو وہ آپ کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر، تم جیسے اچھے اخلاق والے انسان کو نہ کوئی مکے سے نکال سکتا ہے، نہ تم خود مکے سے نکل سکتے ہو۔ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تم غریبوں کا سہارا ہو، تم لوگوں کو کما کے دیتے ہو، تمہارے اتنے اچھے اخلاق ہیں، تم مکے سے کیسے نکل سکتے ہو؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، ایک کافر رہنے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق سے اتنا متاثر تھا۔ تو آج ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ویسے اخلاق پیدا کریں جیسے اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح اچھے اخلاق سے پیش آئیں کہ غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ مسلمان اس امت کو، اس ملک کو بنانے والا ہے، مسلمان تخریب کار نہیں ہو سکتا، مسلمان اس ملک کی تعمیر کرنے والا ہے۔ مسلمان ہے تو ہی ہم اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر مسلمان نہیں رہیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس دستور کو استعمال کرتے ہوئے، یوم جمہوریہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم دعوت دین لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، اس بھٹکتی ہوئی انسانیت تک پہنچائیں جو جہنم کے گڑھے کے قریب ہے، جو اپنے رب کو نہ جانتے ہوئے غیروں کی عبادت کرتے ہوئے جو جہنم کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لائیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ یہاں پر نظام آباد میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام ایک تیلگو دعوت سینٹر ہے، اور جس کے ذمہ داران بڑے متحرک ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ غیروں تک دعوت اسلام کو پہنچا رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت سینٹر سے جڑے رہیں، اپنے آپ کو جوڑیں،
اپنے مال سے اس کا تعاون کریں، ان کا ساتھ رہ کر ان کی مدد کریں، اور ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے علی، اگر ایک آدمی بھی تمہاری طرف سے راہ راست پر آ جائے، ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے اللہ کو پہچاننے لگے، اسلام کو قبول کر لے، تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ 100 سرخ اونٹ مل جائیں، اس سے بہتر یہ کہ ایک آدمی کو تمہاری طرف سے ہدایت مل جائے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم زندگی میں کم سے کم 10 آدمی کو ہم مسلمان بنائیں، اور یہاں پر آپ کو اچھا موقع ہے، اچھے انداز کے ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر کے لوگوں کو توحید کی طرف لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔